اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، ایک چادر سر، وہی تہمت تھی جو اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا، اور پاؤں ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی، وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا۔ اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا، کتنی پرانی بات، اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس، وہ اسی قسم پرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا۔ اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے۔ اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے
مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا. تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے. نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے، پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا. دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے. تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے. اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا. امت نے تو خیر پھر بھی کیا. ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر ہے آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے. لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا. اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے. تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں. تو آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد پھر کیا کرتے ہو. بس پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بار دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو غزوہ احد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھی مسلمانوں کی. اچھا، لوگ بعد میں قادسیہ اور یرموک کو تو یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی جنگیں تھی. رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ یرموک تھی 636 عیسوی کے اندر. آج چل رہی ہے 2020 عیسوی. اور اسی سال اینڈ میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جو پرشین امپائر کے خلاف تھی. تو دونوں سپر پاورز ان جنگوں میں گر گئیں. لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں، لوگ ان جنگوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ان جنگوں تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھیں وہ تو بدر و احد کے اندر ہوئی ہوئی ہے نا. اگر بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ حنین نہ ہوئے ہوتے تو مسلمانوں کی امپائر کبھی بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. انہی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک عرب کے لوگوں پہ بیٹھی اور وہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو الٹا. لہذا قادسیہ اور یرموک تو لوگوں کو نظر آتی ہیں لیکن اصل میں بنیادیں جو ہیں اس کی وہ بدر و احد ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت، یعنی آپ کو تو ظاہر پتہ تھا کہ آپ کی امت نے کہاں تک اس دعوت کو لے کے جانا ہے، تو آپ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر کے جا رہے تھے کہ بعد میں جب فزیکلی دنیا کی دولت تمہیں ملے گی تو کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. اور پھر کئی لوگ پھر مبتلا بھی ہو گئے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے جی، میں اس سے کہنا رفع دین پھر بھی نہیں سی تو کرنا، تو جنم بھی لے لینا اس زمانے سے. ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے، بات کرنا آسان ہے نا. تو اس پہ